بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. صدق اللہ العظیم. علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں. علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. اور ایک اور شاعر نے کہا کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یعنی لوگ بے ادب کو قریب نہیں بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب. ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31-32 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت، علم کی ضرورت، پیدا ہونے کے بعد انسان کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ ہے حصول علم. کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوگی. علم اگر نہیں ہوگا تو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے کسی پر کیا حقوق ہیں اور کسی پر ہمارے کیا حقوق ہیں. علم اگر نہیں ہوگا تو ہم زنا کی قباحت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی برائی کو نہیں سمجھ سکتے. علم اگر نہیں ہوگا تو ہم چوری کی قباحت کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ چوری کرنے والے کو برا سمجھ سکتے. علم اگر نہیں ہوگا تو ہم بڑے میں اور چھوٹوں میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل رکھنے والے اور غیر معقول جن کو ہم بولتے ہیں، جن میں عقل نہیں ہوتی، جانور ہیں، جمادات ہیں، ان میں جو فرق رکھا ہے وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر رکھا ہے. علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا. یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن آج دوسرے اینگل سے ہم اس کو لے رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں تو زمین میں فساد کرے گی، قتل و غارت گیری کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پریکٹیکلی سمجھانے کی کوشش کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو موجود کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال کیا.
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کر دی. وہ معلومات فرشتوں کے پاس نہیں تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پس منظر کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فرشتوں پر برتری ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو پریکٹیکل سمجھایا اور عرض کیا کہ اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ آدم، اس کی اولاد زمین پر جا کر فتنہ برپا کرے گی، قتل و غارت گیری کرے گی، اس کے بنانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، تو چلیے آج آپ کا ایک انٹرویو چھوٹا سا ہو جائے. اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چیز کا نام بتاؤ، اس چیز کا نام بتاؤ، اس چیز کا نام بتاؤ. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگریں کچھ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی. اب وہ چیزیں پہلے کبھی فرشتوں کے نظر سے گزری نہیں تھی. فرشتوں نے کہا کہ اس کا علم تو باری تبارک و تعالیٰ، بس آپ ہی کوئی، ہم تو نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھہرو اور دیکھو. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، ذرا بتائیے ان چیزوں کے نام کیا ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلہا. پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے ترتیب وار ہر ایک چیز کا نام بتانا شروع کر دیا. اور جب ہر ایک چیز کا نام بتانا شروع کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام ان سے زیادہ عالم ہوئے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت علم حضرت آدم علیہ السلام کے اندر فرشتوں سے زیادہ کر دی اور صفت علم کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے مقابلے میں بڑھا دیا، تو اب یہی سبب بنا کہ فرشتے اپنے قول پر خاموش رہ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا میں ہی جاننے والا ہوں، میں ہی جاننے والا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو فرشتے باری تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر خاموش رہ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو صفت علم سے سرفراز کیا تو یہ فرشتوں سے علم میں بازی لے گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ آپ سے بڑھ گئے تو میرے حکم سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، صرف تکبر اور عناد کی بنیاد پر نہیں کیا. تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اس بات کو مان کر کہ ان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، یہ ہم سے بعد میں پیدا ہونے والی قوم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعزاز، ایک شرف صرف صفت علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا. تو علم کی وہ فضیلت ہے. سب سے پہلے امن کے بعد، سکون کے بعد اگر کوئی چیز انسان کے اوپر لازم ہوتی ہے تو وہ ہے علم کا سیکھنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. کچھ احادیث میں صرف مسلم کے الفاظ ہیں، کچھ احادیث میں مسلمہ کے بھی الفاظ ہیں. اب دیکھنا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ 15 سال تک سیکھنا ہے، 15 سال سے جب تم بڑے ہو گئے اب تم اپنے کاروبار کی طرف لگ جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ 20 سال کے بعد نہیں سیکھنا، 30 سال کے بعد نہیں سیکھنا. نہیں، آپ کی عمر کچھ بھی ہو، اگر آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا، آپ نے بقدر ضرورت علم نہیں سیکھا جس کا جاننا آپ پر فرض تھا، تو عمر کے آخری مرحلے تک بھی آپ پر اس کا سیکھنا فرض ہی رہے گا. ہاں کچھ جزئیات ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں جو متفرع ہوتے ہیں، ان کا جاننا ہر ایک امت پر ضروری نہیں، وہ کسی عالم سے معلوم کر کے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. لیکن دین کی بنیادی باتوں کا جاننا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ کے آس پاس کے ماحول کو جب اللہ کے حکم سے استوار کیا اور وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ماحول بالکل پرسکون ہے، سکون ہے، ہر طرف امن کا ماحول ہے، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے میرے رب، جو حکم آپ نے دیا وہ میں نے کر دیا، اب یہاں پر سکون کا، امن کا، شانتی کا ماحول ہے، اب ان میں ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو آپ کی کتاب کی ان کو تعلیم کرے، ظاہر و باطن کی گندگیوں سے ان کو پاک صاف کرے۔ تو اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کے فوراً بعد علم کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، کیونکہ علم اگر نہیں ہوگا تو نسلوں میں جہالت پھیلے گی، علم اگر نہیں ہوگا تو نسلوں میں جہالت پھیلے گی۔ تو امن اگر ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے، اس کو غنیمت جانتے رہنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے، جس عمر میں بھی ہو سکے، جو چیز ہم کو نہیں آتی ہے اس کو سیکھنے میں بالکل شرم محسوس نہ کریں، بالکل عار محسوس نہ کریں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم، جو علم سے دور ہے سمجھ جائیے کہ وہ متکبر ہے، اور انہی کا قول ہے کہ جو شرمیلا آدمی ہوتا ہے، جس میں کچھ عورتوں جیسی صفات ہوتی ہیں، اور جو متکبر ہوتا ہے وہ کبھی علم نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو شرم دور کرنی پڑے گی۔ آپ کتنے بھی بڑے پوزیشن پر ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے زانوئے تلمذ طے کرنا پڑے گا، سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو یہ چیز کہ میں تو اتنا بڑا ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ گئی تو یہ چیز آپ کو علم حاصل کرنے نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں سب سے پہلے جو حکم دیا اپنے فرشتے کے ذریعے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے حکم سے جس نے آپ کو پیدا کیا، تمام چیزوں کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے اس رب کے حکم سے جو بڑا کریم ہے۔ یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی، ان میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے ہمیں نظر آئے گا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، تبلیغ کا بھی حکم نہیں ہوا، سب سے پہلے علم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو ہم تبلیغ نہیں کر سکتے، علم نہیں ہوگا تو جو چیز ہمیں معلوم نہیں اس کو ہم پہنچا نہیں سکتے، علم اگر نہیں ہوگا تو ہم سے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں کوئی کچھ معلوم کرنے لگے ہم نہیں بتا سکتے۔ تو علم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب علم آ گیا ہے تو تبلیغ کیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر علم کے تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے تبلیغ کر سکتے ہو؟ پھر ایسی چیزوں کا سہارا لینے کی انسان کوشش کرتا ہے جو چیزیں صرف ہم نے سنی ہیں، بزرگوں سے سنا ہے، کیا سنا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو علم اگر نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں انسان کرنے پر مجبور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ استعمال فرمایا، کسی لفظ کا سب سے زیادہ استعمال فرمایا تو وہ علم ہے۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہیں سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ علم الانسان، انسان کو اللہ نے علم بخشا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام میں جو لفظ استعمال کیا وہ رحمان کا لفظ استعمال کیا۔ رحمت سے علم سکھانا چاہیے، اسی لیے علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ بچوں کو جب علم سکھاؤ تو پیٹو مت، ان کو اتنا مت مارو کہ وہ علم سے متنفر ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سکھانے کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا وہ رحمان کا لفظ استعمال کیا، جبار کا نہیں کیا۔ جبار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ نہیں کہا الجبار علم القرآن، رحمان کا لفظ استعمال کیا کہ رحمت سے، پیار سے، شفقت سے بچوں کو پڑھائیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری دی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو پیدا ہونے کے بعد کوئی خاص کام اس نے زندگی میں کیا ہی نہیں ہے۔ حصول علم کے اتنے واقعات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم، کہ جو علم کی طلب میں نکل پڑا، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے حفظ و امان میں ہے، اس کی پوری گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، حتی یرجع، گھر لوٹنے تک۔ جب تک آپ علم حاصل کر کے گھر نہیں لوٹتے تب تک آپ اللہ کے حفظ و امان میں ہیں، ایسا ہیں جیسا کہ اللہ کے مہمان ہوں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی کرنے پہ آ جائیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی عمدہ مہمان نوازی فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ او ما والاہ عالم و متعلم، کہ تمام دنیا ملعون ہے۔ دنیا ملعون کا مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے دل لگایا جائے، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم پکڑ کر آخرت کو بھول جائیں، مگر وہ چیز جو اللہ کے ذکر پر دلالت کرتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وجہ سے اس چیز سے محبت کرتے ہیں، یا عالم علم کو جاننے والا، یا متعلم علم کی طلب میں، علم کی تڑپ میں جگہ جگہ جا کر معلومات حاصل کرنے والا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو بیان کی گئی، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز ہو، مکرم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دو گروپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دعاؤں میں مشغول تھا، ذکر اللہ میں مشغول تھا، اور ایک تعلیم و تعلم میں مشغول تھا۔ جن کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھی وہ ان صحابہ سے یاد کر رہے تھے جن کو یاد تھی، جن کو حدیث یاد نہیں تھی وہ ان سے یاد کر رہے تھے جن کو یاد نہیں تھی، جن کو یاد تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں ہی مجلسیں بابرکت ہیں، دونوں ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہیں، لیکن میں تو اس مجلس کو اختیار کروں گا جس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں تو ٹیچر ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جب معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تو تعلیم و تعلم کے حلقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کو پسند فرمایا اور پھر اسی میں بیٹھ گئے۔ تو ایک حدیث نہیں، بہت ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آئے۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو درداء جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں۔ تو ایک آدمی پراگندہ حال، سفر کے آثار اس پر نمایاں، پریشان آ کر مسجد دمشق میں کہنے لگے کہ اے ابو درداء اللہ پر رحم فرمائے، مجھے ایک حدیث کے بارے میں بڑی بے چینی ہے، لوگ آپ کا نام لے کر وہ حدیث بیان کرتے ہیں، کیا وہ حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ بس مجھے اتنا بتا دیجئے، میں اتنی ہی بات کو معلوم کرنے کے لیے کئی دنوں کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ سچ بتانا، کیا تم صرف ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے اتنی دور کے سفر کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے ہو؟ کہنے لگے وہ تو میرے دماغ میں بھی نہیں۔ کہنے لگے کہیں کچھ اور کام تو نہیں تھا؟ پھر ابو درداء کی یاد آ گئی، ہو سکتا ہے اس میں آ کر حاضری ہو گئی ہو۔ کہنے لگے واللہ میں صرف اور صرف اس حدیث کی تحقیق کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر سنیے، اگر علم کی آپ کے اندر یہ طلب ہے، یہ تڑپ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو فرشتے اس کی تعظیم میں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں،
اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں چونٹیاں تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، جنات اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تڑپ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ان کو سنا ڈالی، جس سے ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ تو علم کی تڑپ ہر مسلمان کو آخر دم تک رہنی چاہیے، علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ یہ علم کی کوالٹی ہے، آپ کو عزت دے گا، آپ کو عزت بخشے گا۔ علماء یہ نہیں کہتے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے بعد میں بس ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، دنیا کا کوئی کام نہ کرو۔ نہیں، ہمیں بڑے بڑے انجینئرس کی ضرورت ہے، ہمیں بڑے بڑے پائلٹس کی ضرورت ہے، ججز کی ضرورت ہے، آئی اے ایس کی ضرورت ہے۔ تم سب کچھ بنو، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنو، کیونکہ اگر مسلمان بنو گے اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنو گے تو آپ مریض کو مریض سمجھو گے، گراہک نہیں سمجھو گے۔ آپ اگر اس کے بعد لائر بن گئے ہو، وکیل بن گئے ہو، تو آپ وہ شخص جو آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے گا، آپ اس کو مجبور اور بے کس سمجھو گے، اس کو گراہک نہیں سمجھو گے جب دین زندگی میں آ جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں اتنی زیادہ وضاحتیں، اتنی زیادہ فضیلتیں فرمائیں کہ صحابہ کرام بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بالکل ینگ تھے، ایک دم بالکل جوان، 19-20 سال کے لڑکے، بڑے ہوشیار تھے، بچپن ہی سے بڑے ہوشیار تھے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے ایک انصاری دوست سے کہا، وہ بھی ینگ تھے، کہ ایسا کرتے ہیں، کبار صحابہ بھی موجود ہیں، ان سے جا کر علم حاصل کر لیتے ہیں، جو حدیثیں ہمیں نہیں آتی ہیں وہ معلوم کر لیتے ہیں، نہ جانے کب یہ صحابہ گزر جائیں اور پھر ہم احادیث سے محروم رہیں۔ تو ان انصاری صحابی نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی اور کہہ دیا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جب بھی علم حاصل کرنے کی بات آئے گی، کسی مسئلے میں ڈاؤٹ ہوگا تو ان سے معلوم کر لیا جائے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں رکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اگر ایک صحابی کے بارے میں بھی ان کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کو وہ حدیث یاد ہے جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نے اپنے کان سے نہیں سنی، یا ایسی حدیث ان کو آتی ہے جو انہوں نے کسی مجلس میں اب تک بیان نہیں کی، تو کتنی بھی دور ان کا گھر ہوتا، کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا کہ سفر کر کے گھر جاتے، دروازے پر دستک دیتے، اندر سے آواز آتی کہ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ عرب کی تپتی دھوپ میں، وہ دھوپ ایسی ہوتی تھی جیسے آگ کی بھٹی پر کوئی لیٹ جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس یہ نہیں کہتے تھے کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں، دروازے کے نیچے کوئی چیز سر کے نیچے رکھ کر وہیں پر لیٹ جایا کرتے تھے اور ان کے اٹھنے تک کا انتظار کرتے تھے کہ جب یہ اٹھیں گے تو میں وہ حدیث معلوم کروں گا۔ اب وہ صحابی اٹھ کر آتے، اب حضرت عبداللہ بن عباس کا تو ایک الگ مقام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، تو جو بھی ان کو دیکھتا وہ کہتا، عبداللہ یہ کیا ظلم کر دیا آپ نے، آپ جب آ رہے تھے فوراً مجھے اٹھا دیتے، آپ کو کوئی بات معلوم نہیں تھی، میرے گھر اطلاع بھیجتے تھے، میں آ جاتا، مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نہیں، فی الحال میں طالب علم ہوں اور آپ استاذ، آپ عالم ہوں، بس مجھے صرف ایک حدیث بتا دیجئے، میرا کوئی اور مقصد نہیں، نہ مجھے پانی کی حاجت، نہ مجھے آپ کے یہاں سے کھانا چاہیے۔ ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، کیا وہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی ہے؟ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے۔ سعید بن مسیب مشہور انسان ہے، مشہور تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک حدیث کے لیے گرمی میں 3 روز کا سفر کیا، سفر کرنے کے بعد تب جا کے میں نے ایک ایک حدیث چن کر یاد کی اور لکھی اور امت کو پہنچائی۔ یہ اتنی آسانی سے علم ہمارے پاس نہیں پہنچا، یہ جو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مسلم شریف میں لکھا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے، یہ اتنی آسانی سے ہمارے پاس پہنچنے والا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے اتنی قربانیاں لگی ہوئی ہیں، اتنی قربانیاں لگی ہوئی ہیں کہ اگر ہم ایمانداری سے ایک درد کو محسوس کرنے والا دماغ رکھ کر مطالعہ کرنا شروع کریں تو ہم ایک صفحہ پڑھیں گے اور 1 گھنٹہ روئیں گے۔ اتنی زیادہ قربانیاں علماء کرام نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں صرف کی ہیں۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟
مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. یہ چیزیں دماغ میں رکھ کر بچپن ہی سے کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو علم کے میدان میں ایسے جھونک دیا، تب جا کے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. علم کی تڑپ اور طلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی طلب کچھ لوگوں میں ایسی پیدا فرمائی، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس وہ علم کی باتیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں پر کھیل کر ہم تک پہنچائی ہیں. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم کے سب سے پہلے مفتی ہیں. علم کی وہ طلب، وہ لگن، وہ تڑپ تھی کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے جا کر حجرہ مبارک میں دیکھا تو استفتاء سینے پر پڑا ہوا تھا اور پین برابر میں پڑا ہوا تھا. اس وقت بھی، اس حالت میں بھی حضرت کی کوشش یہ تھی کہ میں اس استفتاء کا جواب لکھ دوں. آپ مفتی اعظم تھے، لوگوں کے استفتاء کا جواب لکھ دیا کرتے تھے. اور تواضع اتنی تھی کہ آپ برتن میں پانی لے کر واش روم میں جا رہے ہیں، ایک دیہاتی آ کر کہنے لگے عزیز الرحمان ہے کیا؟ مفتی صاحب نے کہا جی ہاں میں ہوں، بتائیے کیا بات ہے؟ یہ میں کچھ مسئلہ لایا ہوں، اس پر آپ کچھ لکھ دیجئے جو بھی اس کا جواب ہے. تو مفتی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے واش روم سے فارغ ہو جاؤں، وہ برتن وہیں رکھ دیا اور ان کا استفتاء لیا اور اس پر جواب لکھ کر ان کو دیا، پھر واش روم گئے. تو علماء کرام نے ہم تک علم دین پہنچانے میں انتھک جدوجہد اور کوشش سے کام لیا، تب جا کر یہ علم دین ہم تک پہنچا. علامہ جاحظ رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری سینکڑوں عمدہ کتابوں کے مصنف، بہت اللہ والے، متقی، پرہیزگار. ان کا اپنا کتابوں کا ایک کتب خانہ تھا، مطالعے کا بڑا شوق تھا. سوتے بھی تھے ایسے سوتے تھے جیسے کوئی چوری کر کے نہیں سوتا، اس کی اچانک سے آنکھ کھلتی ہے پھر دیکھتا ہے کوئی آ تو نہیں گیا، تو جب بھی آنکھ کھلتی تھی تو فوراً دیکھتے تھے کہ زیادہ وقت تو سو نہیں لیا. تو جیسے ہی آنکھ کھلتی تھی فوراً وضو کرتے، نماز پڑھ کر فوراً کتب خانے میں چلے جاتے. ایک مرتبہ کتب خانے سے زیادہ کتابیں تھیں، کوئی کتاب اوپر سے اٹھا رہے تھے، وہ پوری لائبریری آپ کے اوپر گر گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ اسی میں دب کر داعی اجل کو لبیک کہہ گئے. تو اتنی قربانیوں سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاسٹ بالکل آخری سٹیج پر ہیں. ڈاکٹر سے نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو بالکل پڑھنا نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر کو کہنے لگے کہ آپ میڈیکل لائن سے یہ بات ثابت کر دیجئے کہ مجھے پڑھنا نہیں ہے، ورنہ تو میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ مجھے پڑھنا کتنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ آپ ہی سمجھا دیجئے کہ پڑھنا کیوں ضروری ہے آپ کے لیے. میں تو منع کر رہا ہوں، آپ کو مائنڈلی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آرام کی بات میں کر رہا ہوں. تو حضرت مفتی صاحب علامہ صاحب کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے میڈیکل کا یہ رول ہے کہ نہیں، ڈاکٹرز کا یہ رول ہے کہ نہیں کہ مریض کو ہر وہ اس بات کی نصیحت کی جائے جس سے اس کے دماغ کو سکون ملے. کہنے لگے ہاں یہ تو ہے، دماغ کو سکون تو ہم دینا چاہتے ہیں. کہنے لگے پھر مجھے یہ بتائیے ڈاکٹرز کا یہ رول ہے کہ نہیں کہ جو اس کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کے پاس زیادہ زور سے نہ بولیں، اگر کوئی تھوڑی بہت بات بھی کرے تو ہنسی مذاق کی کرے جس سے اس کا دل بہلے. یہ رول ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں یہ تو رول ہے، مریض کے دماغ کو بھی سکون پہنچنا چاہیے اور اس کا دل بھی مطمئن ہونا چاہیے. کہنے لگے کہ پھر میرا دل تو مطالعے ہی سے مطمئن ہوتا ہے، میرے دماغ کو مطالعے ہی سے سکون ملتا ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے. نزا کی مشکلات جیسے وقت سے گزر رہے ہیں، اب وقت روح نکل جائے، اب روح نکل جائے، اب روح نکل جائے، اس طرح کی کیفیت طاری ہے. اس کے باوجود ایک مرتبہ افواہ پھیل گئی کہ مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا. اب لوگوں نے سچ سمجھا کیونکہ اسی کنڈیشن میں مفتی صاحب تھے. تو جا کر دیکھا مطالعہ کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کتابیں، آنکھ کھولے ہوئے ہیں، گردن گھوم نہیں رہی ہے، کتاب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. شاگردوں نے کہا حضرت ایسی بھی کیا دین کی بات آپ سے رہ گئی. حضرت علامہ صاحب کو وقت کا کتب خانہ کہا جاتا تھا، اتنی زیادہ کتابیں ان کے دماغ میں حفظ یاد تھی. ایک کتاب کسی ادر ملک میں ان کو معلوم ہوا کہ وہ کتاب فلاں ملک میں چھپی ہے اور انڈیا میں آتے آتے اس کو 10 سال لگ جائیں گے، تو وہیں پہنچ گئے سفر کر کے. اس لائبریری کے جو آنر تھے ان کو بولے کہ یہ کتاب تو مجھے چاہیے.
کہنے لگے یہ تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے. کہنے لگے پھر ایک رات پڑھنے کے لیے تو دے دیجیے کہ آپ پڑھیے, یہیں بیٹھ کر پڑھیے. وہ کتاب وہیں بیٹھ کر پڑھی اور اس سفر سے جب اس سفر کی تکمیل ہوئی تو انڈیا میں آ کر وہی دوسری کتاب لکھ دی. اتنا غضب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا تھا. تو نزا کی مشکلات جیسے وقت سے گزر رہے ہیں, اور علماء طلبہ جو شاگرد تھے وہ چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ حضرت علم کی کون سی بات ایسی ہے جو آپ جیسے علامہ سے بھی اب تک چھپی ہوئی ہے, ہم کو بتائیے, کتاب کا نام بتائیے, حوالہ بتائیے, ہم خود آپ کو تلاش کر کے دے دیتے ہیں, پھر آپ سکون سے مطالعہ کر لیجئے, کم سے کم یہ چھان ورق گردانی تو نہیں کرنی پڑے گی. کہنے لگے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو, جتنا مزہ تمہیں دنیا کی لذتوں میں, دنیا کی چیزوں میں آتا ہے, اتنا مزہ مجھے ورق گردانی میں آتا ہے. تو علم کی طلب ان علماء کرام میں ایسی تھی, علم کی لگن جد و جہد ایسی تھی کہ اگر ان کو پڑھا جائے تو یقیناً وہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو تمام چیزوں کو بیان کرنے کا, احادیث کو بیان کرنے کا, کلام پاک کی آیتوں کو, وعلم آدم الاسماء الرحمن علم القرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, یہ تمام آیتوں کو تلاوت کرنے, ان کی تفسیر کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ طالب علم والا ذہن مرتے دم تک ہمارا رہنا چاہیے. آج اتنے لمبے لمبے سفر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یقین مانیے بہت سی چیزیں اس سوشل میڈیا کے دور میں بہت ایزی ہو گئی ہیں, لیکن اگر علم کی کوئی بات آپ کے دماغ میں کھٹک رہی ہے تو جب تک آپ کو وہ کلیئر نہ ہو جائے تو آپ کو سکون نہیں ملنا چاہیے. ایک طالب علم کی, سچے طالب علم کی پہچان علماء نے یہ لکھی ہے کہ علم کی تڑپ میں لگا رہے اور 24 گھنٹے علم کی کوئی نہ کوئی بات اس کے دماغ میں چلتی رہے, وہ سچا طالب علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ بہت بڑی پوزیشن پر تھے, روز محشر یہ سوال نہیں کریں گے. نہیں, اگر سوال ہوگا تو یہ ہوگا کہ علم کتنا حاصل کیا, جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہونی چاہیے اور اخلاص بھی ہونا چاہیے, دکھلاوے سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے اور علم کی طلب میں لگے بھی رہنا چاہیے. تو محترم بزرگوں اور دوستو, اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ایج اٹ ڈزنٹ میٹر, ایج کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر علم کی کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے, نماز کا مکمل طریقہ ہم کو معلوم نہیں, وضو کا مکمل طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے, تو آپ یقین کیجئے کہ سکون نہیں آنا چاہیے. اللہ معاف کرے, بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ جو حالات آتے ہیں امت مسلمہ پر, یہ بھی عدم علم اور جہالت کی بنیاد پر آتے ہیں. مظفر نگر کی جو مشہور جنگ ہوئی تھی ابھی 2014 میں, جس کے بعد سے پھر یہ اتیاچار کا, ظلم و ستم کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے, یہ 2014 میں ہوئی. 2014 میں یہ مظفر نگر میں فساد ہوا. اس فساد کے بعد جب امن ہو گیا تو علماء کرام نے وہاں کا دورہ کیا, وہاں جا کر معلوم کیا, اسباب معلوم کیے کہ آخر وجہ کیا تھی. تو سب سے بڑی وجہ جہالت. اگر کسی سے معلوم کرتے کہ کس کی امت میں ہو تو اس وقت اکھلیش کی سرکار کی, تو اکھلیش کا نام لیتے تھے کہ اکھلیش کی امت میں ہے. یہ حال مسلمانوں کا تھا. تو حالات جو آتے ہیں اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اس طریقے سے معلوم نہیں ہے جس طریقے سے ہم عمل کر سکیں. جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ سب سے پہلے علم ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں ان کا پہلے علم ہوگا تبھی تو ہم ان پر عمل کریں گے. علم ہمارے پاس ہوگا تبھی تو ہم آگے پہنچائیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین سیکھے اور سکھائے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تقسیم کر دی ہے کہ پہلے سیکھیے اس کے بعد سکھائیے. اپنے پاس نہیں رکھنا ہے. جس نے علم کی ذرا سی بھی ایک چیز چھپائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے
پہنچاتے رہیے، میرے طریقے کو زندہ رکھتے رہیے، میرے اس مشن کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہیے، چاہے وہ ایک آیت کے ذریعے سے ہو۔ اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے، آیت کے ذریعے سے کا مطلب یہ ہو کہ جو آپ کو مکمل اعتماد کے ساتھ آتی ہو، ایسے نہیں کہ کہیں سے اڑتی آدھی ادھر سے آدھی ادھر سے سنی اور پھر اس کو بیٹھ کر ہم کہ یوں فرماتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں اور دین میں یوں ہے اور دین میں نہیں۔ علم کی بات مکمل دلیل کے ساتھ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تب ہم اس کو آگے شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ لازم کر لیں اپنے اوپر کہ علم کی جو بات ہمیں نہیں آتی، ہمیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور علم سب سے پہلے جب یہ لفظ آتا ہے تو دماغ میں جو سب سے پہلا لفظ آتا ہے وہ ہے کلام پاک۔ تو کلام پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے کچھ نیک صلحاء متقی اتقیاء لوگ الحمدللہ ذکر و اذکار میں تو خوب مشغول رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا ذکر ہے وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 10 افراد بھی کلام پاک کی تلاوت میں مشغول نہیں پائے جاتے۔ ہاں یہ اللہ کا کرم الگ ہے کہ الحمدللہ دیگر نمازوں میں ملا کر 20 یا 30 افراد تسبیح میں مشغول ضرور ملیں گے، لیکن کلام پاک سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ تسبیح میں آپ جو پڑھتے ہیں کوئی ایسا لفظ نہیں، کوئی ایسا مفہوم نہیں، کوئی ایسا ورڈ نہیں جو اس کلام پاک سے نہ لیا گیا۔ سبحان اللہ کی آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو 15ویں پارے کی جو ابتدا ہے وہ سبحان اللہ سے ہے۔ الحمدللہ کی آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ کوئی بھی تسبیح آپ لے لیجئے جس کا بھی آپ اپنے ذکر میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں، وہ سب کلام پاک سے ماخوذ ہے۔ سب کا ماوا، سب کا ملجا، سب کا مخرج یہی کلام پاک ہے۔ اس سے اگر دوری رہی تو تسبیحات سے کام چلنے والا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے۔ جو فلوئنسی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک بار اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جو تھوڑا سلو پڑھ سکتے ہیں وہ آدھے پارے کا اہتمام کریں، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں یا پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجر کو ڈبل بھی کیا ہے کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں، وہ کم سے کم کوارٹر تو ضرور پڑھیں۔ پاؤ پارا جس کو ہم بولتے ہیں، ربع، 4 یا 5 رکوع بیٹھتے ہیں۔ اتنی اگر ہماری کلام پاک کی تعلیم روزانہ کی نہیں ہے، یہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا ہے، الفاظ کی میننگ ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ اور کوشش یہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع ہماری یا تو یہ کہہ لیجیے لاپرواہی کی وجہ سے یا صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ موقع ہاتھ سے گنوا دیا، انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں میں، اپنی نسل میں وہ جذبہ پیدا کریں گے کہ وہ پہلے علم دین سیکھیں اور اس پر عمل کے قابل ہو جائیں، پھر ان کو آپ دنیا کی کوئی بھی تعلیم سے آراستہ کر دیں، انشاءاللہ ان کے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے۔ کتنے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں، ہمارے بچے بچیاں یہ جو جہالت کا شکار ہیں اور یہ جو غیر مسلموں سے شادی جیسے پاکیزہ بندھن کے لیے ناپاک طریقے سے تیار ہو جاتی ہیں، یہ صرف عدم علم کی بنیاد پر ہے، جہالت کی بنیاد پر ہے، علم سے دوری کی بنیاد پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کی بنیاد پر ہے۔ تو انشاءاللہ اس بات کا عہد کریں کہ اپنی نسلوں میں جن کے ہم ذمہ دار ہیں، جو ہماری تحت آتے ہیں، وہ چاہے ہمارے چھوٹے بھائی ہوں، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارے پوتے ہوں، چاہے ہمارے نواسے ہوں، انشاءاللہ جو بھی ہمارے انڈر میں آتے ہیں ہم ان کو سب سے پہلے مسلمان بنائیں گے، اس کے بعد ہم کچھ بھی بنائیں انشاءاللہ پھر ان کے قدم گمراہی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سے ایسی سچی محبت عطا فرمائے جیسی صحابہ کرام کو تھی، تابعین کو تھی، تبع تابعین کو تھی، اور پھر اس کے بعد علماء کی ایک بڑی جماعت نے جو ذمہ داری اٹھائی، ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اگر عمل نہیں ہوگا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ باتیں کم ہوں عمل ہو تو بہت بن جائیں گی، باتیں بہت ہوں عمل نہ ہو تو وہ بھی رہ جائیں گی۔ تو عمل کی کوشش کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ یا اللہ اس مجلس میں
جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، یا اللہ سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر جو حالات ہیں، جو آفات ہیں، جو مصائب ہیں، یا اللہ ہماری بے حسی کی وجہ سے ہیں،